بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ سے کتنے سپارے 11 سپارے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ 12واں سپارہ آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے 12واں سپارہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں اور 11 مکمل ہو گئے ہمارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس سورہ ہود کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ سورہ ہود ہماری اسٹارٹ ہوئی تھی، شروع ہوئی تھی اس سپارے سے، تو اس کو ہم 12ویں سپارے میں کنٹینیو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پر چلنے والے کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ ہر ایک کی جگہ جہاں وہ رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے، جہاں وہ عارضی رہتا ہے اسے بھی۔ یہ سب کچھ روشن کتاب میں لکھا ہے۔ اور اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ اگر تم کہو کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور اگر ہم معینہ مدت تک ان سے عذاب کو روک دیں تو کہیں گے کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے، تو دیکھو جس روز وہ اس پر واقع ہوگا پھر ٹلنے والا نہیں۔ اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔ نمبر 8۔ اور اگر انسان کو ہم اپنے پاس سے نعمت بخش دیں اور پھر اس سے چھین لیں تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 20۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئی ہیں، بلا شبہ وہ بڑا خوشیاں منانے والا، فخر کرنے والا ہے۔ نمبر 10۔ مگر جو لوگ صبر کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، یہی جن کے لیے بخشش ہے اور بڑا بدلہ ہے۔ 11۔ تو شاید تم کوئی چیز چھوڑ دینا چاہتے ہو وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے، اور اس خیال سے کہ تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تو آپ صرف ڈرانے والے ہیں، تو اللہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ 12۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود بنا لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو ایسی 10 صورتوں کو بنا کر لے اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو تو بلا لو۔ 13۔ دیکھیں نا، یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارا قرآن پاک ہے، کوئی اس کی ایک آیت نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی جو حفاظت کا ذمہ وہ بھی اللہ نے لیا ہوا ہے، تو اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ تو اس کو کوئی ایک آیت، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ایک آیت تو تم لوگ بنا کے دکھا دو، کہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا جو قرآن ہے۔ آپ دیکھیں کوئی نہیں بنا سکتا، نہ اس میں رد و عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے کے قیامت تک قرآن جو ہے اس میں کچھ نہیں بدلا جائے گا، یہ اسی طرح رہے گا جس طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اپنا خود لے لیا۔ اور پھر کیا ہے کہ پھر اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم اسلام لے آنا چاہتے ہو۔ 14۔ جو شخص دنیا کی زندگی میں اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ظاہر ہے جو دنیا مانگے گا اس کو دنیا ملے گی، جو آخرت مانگے گا اس کو آخرت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جو تم مجھ سے مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا۔ یہی ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت میں ان کے اعمال برباد ہوں گے اور جو کچھ کر رہے ہیں بے اثر ہوں گے۔ 16۔ دنیا میں دیکھیں، جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے نا، جو چاہتے ہیں کہ صرف اس کو دنیا ہی ملے، دنیا کے میں جو کچھ آسائشیں ہیں ہر چیز اس کو دنیا میں مل جائے، تو پھر آپ یاد رکھیں دنیا کے لیے جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دنیا میں ہی ملے گا، پھر آخرت میں صرف دوزخ ہے ان کے لیے۔ اور جو دنیا اور آخرت دونوں مانگیں گے تو اللہ اس کو دونوں عطا کریں گے۔ ہمیشہ آخرت کے لیے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہماری جو آخروی زندگی تو وہ ہماری وہاں ہے نا، تو یہاں تو دنیا تو یہ تو ایک ہمارا سرائے ہے، ایک مسافر خانہ ہے، آپ کچھ دن کے لیے آئے اور پھر چلے گئے یہاں، تو انسان نے پوری زندگی تو نہیں رہنا، ہمیشہ تو نہیں رہنا۔ ہمیشہ والی زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے، جو آخرت کے بعد ہم دوزخ یا جنت جو بھی ہمارا تعین ہوگا وہاں ہم نے گزارنی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے مت دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔